بندہ ان کے در پر ویسے جھکے جیسے جھکنے کا حق ہے تو یہ پاک کرتے کیسے ہیں؟ 10 محرم کا دن تیروں کی بارش میں حسین نے نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہی. پیچھے مولوی نہیں کھڑا تھا جو پوچھتا مولا جنگ کے دوران نماز کیسے پڑھے. پیچھے حبیب تھا، ہور تھا، جون تھا، عابس تھا، پرائر تھا. حسین کے تکبیرۃ الاحرام کے پیچھے انہوں نے کہا اللہ اکبر. وہاں سے ابن سعد بے غیرت نے آواز دی اے حسین کے سپاہیوں یہ کون سی نماز ہے؟ نہ ہم نے تمہیں وضو کرتے دیکھا چونکہ پانی تمہارے پاس ہے نہیں، نہ ہم نے تمہیں تیمم کرتے دیکھا. آئے ہو اور حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو. جان کہتا ہے خاموش، چپ ہو جاؤ. جسے حسین مس کر دے اسے وضو کی ضرورت نہیں ہے. نعرہ ولایت، نعرہ کلندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقراء کی دھرتی ہے، بہت پتہ نہیں کتنے علی ولی اللہ پڑھنے والے سبھی. بسم اللہ، میں بسم اللہ. اگر میں فکرہ اس سے اگلا پڑھ دوں تو پھر آپ کو زیادہ لطف آئے چونکہ بات بھی مکمل ہو. انہوں نے کہا جسے حسین مس کر دے اسے وضو کی ضرورت نہیں. اور حدیث میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے، اگر کہیں تو پہنچا دوں. حدیث ہے اگر شبیر کی زری کے پاس بیٹھے ہوئے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اٹھ کے باہر نہ جائے، ذریعے حسین پہ نگاہ کرے پھر سے وضو ہو جائے. سلامت رہے، آباد رہے. بڑی توجہ بھائی. کچھ باتوں کا تعلق ہے شریعت سے، کچھ باتوں کا تعلق ہے عرفان سے، اور عرفان وہی ہے جو شریعت کے مطابق ہو. بڑی توجہ فرمائیں تو میں فکر اگر کہنے لگا ہوں خلق رجس بھی جن کے قریب نہ آئے وہ اہل بیت. خلق رجس کی مثال کیا ہے؟ جھوٹ، کفر، شرک، نفاق. کفر ان کے قریب نہیں آ سکتا چونکہ یہ بنا الہ الہ ہے. اہل بیت کی تعریف ہو رہی ہے نا. اگر سمجھیں گے تو میں اگلا فکر رکھوں. کفر ان کے قریب سے یہ نہیں آ سکتا چونکہ یہ بنا الہ الہ ہے. نفاق ان کے قریب نہیں آ سکتا چونکہ یہ خود مومن اور منافق کی پہچان ہے. ہاں یہ ہے سمجھدار مجمع. شرک بڑا موضوع ہے امت مسلمہ کے اندر کیونکہ ہر فرقہ دوسرے کو مشرک مانتا ہے. اور اب تو شیعوں میں بھی اتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو مشرک، خالی، کافر، مکسر. مشرک، شرک کرنے والا یہ خلق رجس ہے. کردار کے اندر اگر شرک موجود ہو تو انسان پاک نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ نے کہا شرک جن کے قریب نہ آئے وہ اہل بیت ہیں. بڑی توجہ فرمانا کیونکہ میں جملہ کہنے لگا ہوں اور اب پتہ چلے گا کہ اگر کسی کو خطابت سننی آتی ہے تو وہ کس معیار پر. شرک اہل بیت کے پاس نہیں آ سکتا کیونکہ ان کی ایک لاس ہے وہ الا اللہ ہے. واہ 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 واہ. آپ کی کیا بات ہے؟ ان کی لاس ہے وہ الا اللہ. ہاں حسین نے لا کہا تو توحید بچی نا، تو ہی وہ الا اللہ ہے. جھوٹ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا کیونکہ صادق بھی یہ ہیں، صدیق بھی یہ ہیں، صدیق اکبر بھی یہ ہیں. واہ 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 واہ. پتہ ہے کیا، آپ چاہے بولیں یا نہ بولیں لیکن سر نہ ہلائیں. اگر بول لے تو ٹھیک ہے ورنہ بندہ ایسے بھی بیٹھا پیارا لگتا ہے، یہ کوئی چکر ہی نہیں. بڑی توجہ. صادق بھی یہ،
صدیق بھی ہے. میری عادت ہی نہیں ہے مجمع کو کہنا آپ بول لیں آپ نہ بولیں. آپ بولیں گے تو مہربانی, نہیں تو بات تو میں نے وہی کرنی جو میں صادق بھی ہے, صدیق بھی ہے, صدیق اکبر بھی. یہ ہم لفظوں پر کبھی نہیں جھگڑے, چونکہ کل تک آپ کہتے تھے قرآن کافی ہے. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کیسے کافی ہوتا ہے. قرآن کافی ہوتا ہے حدیث رسول اور فرمان کے معصوم کے ساتھ کافی ہوتا ہے. صادق بھی ہے, صدیق بھی ہے, صدیق اکبر بھی ہے. زمانے کا صدیق اکبر اور ہے, قرآن کا اور ہے. اب آپ پوچھیں قرآن کسے کہہ رہا ہے, نہ جو آپ کے ذہن میں وہ پڑھنے ہی نہیں لگا. قرآن ہم نے خالی آیتیں رٹنے کے لیے حفظ نہیں کیا. میں قرآن کا حافظ ہوں تو صرف اس لیے تاکہ ناطق قرآن سمجھ آئے. اللہ نے قرآن میں 3 نبیوں کو صدیق کہہ کے پکارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف میں, یوسف ایھا الصدیق, جب گواہی دی بچے نے گہوارے میں یوسف کی تو کہا یوسف سچا نبی ہے. پھر سورہ مریم میں 2 نبیوں کو صدیق کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اپنی کتاب میں محمد ادریس کا ذکر کر جو میرا سچا نبی ہے. پھر کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اپنی کتاب میں ابراہیم کا بھی ذکر کرو جو میرا سچا نبی ہے. او بھائی پہلے محمد کو تو سمجھ لو پھر بات اگلی کریں گے. بندے آج تک کہتے رہے اللہ کا کلام ہے, اللہ قرآن میں کہہ رہے محمد کی کتاب ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. محمد اپنی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کریں جو کہ سچا نبی ہے. تو قرآن نے 3 نبیوں کو, میرے بزرگان بیٹھے ہیں مجمع میں 70%, میں دعا لے کے لاہور کی طرف سفر شروع کروں. کیا صدیق یوسف ہے, صدیق ادریس ہے, صدیق ابراہیم ہے؟ تو علم عباس کی قسم صدیق اکبر وہ ہوگا جو ان تینوں سے افضل ہو, جو ان تینوں سے افضل ہو. کم از کم صدیق اکبر وہ ہوگا جو ادریس سے افضل, جو ابراہیم سے افضل, جو یوسف سے افضل. اور اگر امت کو نہیں ملتا تو میں تمہیں دکھا دوں. علی خطبۃ البیان میں فرما رہے تھے وہ میں ہی ہوں جسے ادریس نے پہاڑوں میں, یوسف نے قید خانے میں, اور ابراہیم نے آگ میں پکار کے کہا نادے علی مظہر اللہ. سے 7 منٹ فضائل کے اگر اجازت ہے تو تھوڑا سا مسکرائیں, چونکہ فضائل وہ ہیں جن پر مسکرانا بھی عبادت. علی کو سوچ کر بلا وجہ بھی مسکراؤ تو عبادت. زمانہ باہر تمہیں مسکراتا ہوا دیکھے کیوں مسکرا رہے ہو, علی کی یاد آ رہی ہے. جب زمانہ کہے یہ پاگل ہو گیا ہے, یہ علی کے لیے دیوانہ ہو گیا ہے. بڑی توجہ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اب پتہ چلا جن سے خلق رجس دور ہے وہ اہل بیت, جن سے خلق رجس دور ہے وہ اہل بیت. کیونکہ جھوٹ بھی ان کے قریب نہیں آتا. صادق بھی ہے, صدیق بھی ہے, صدیق اکبر بھی ہے. میں حوالہ دے دوں برادران اہل سنت کے لیے. کتاب کا نام ہے ذکر الابا المودۃ فی القربہ. عام ہستی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں. سید امیر کبیر علی ولی ہمدانی, ہمدانی سادات کے جد, ہمدان میں جن کا مزار ہے, جن کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا سید السادات سالار عجم دست او معمار تقدیر امم. وہ شاہ ہمدان سیدوں کا سید ہے, وہ عجم کا سالار ہے, اور